بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 235 میں نائب کی حج فاسد ہونے کے متعلق فقہا کی آراء کا جائزہ پیش کیا جائے گا۔ اس بحث کے حوالے سے شہیدین کی نظر پیش ہو چکی ہے اور علامہ ہلی اور بعض دوسرے فقہا کی نظریات پر بحث ہونے والی ہے۔ علامہ ہلی کی فقہی رائے کا بیان آئے گا، علامہ ہلی کی دلیل اور اس کا نقد و نظر بھی پیش کیا جائے گا، علامہ ہلی کی رائے کا نتیجہ اور اس مسئلہ میں اس کا ثمرہ اور فائدہ بھی ذکر ہوگا۔ نائب کی حج فاسد کے متعلق روایات اور احادیث کی جائزہ پیش کیا جائے گا، شہید ثانی کی تحقیقات اور تحلیل بھی ذکر ہوگی۔ نائب کی حج اگر فاسد ہو جاتی ہے تو اس کو بھی مکمل کرنا اس پر واجب ہوتا ہے اور اگلے سال ایک حج کرنا بھی اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں دو قسم کے مبانی پائے جاتے تھے جن کی طرف اشارہ ہوا کہ آیا پہلی حج وہ مجزی اور کافی ہے اور دوسری حج جریمے کے طور پر ہے اور وہ سزا کے طور پر ہے، یا دوسری حج اصل میں واجب ہے اور پہلی حج وہ جرمانہ اور عقوبت کے طور پر ہے۔ اس میں نظریات جو ہے وہ بیان ہو چکے ہیں۔ اب علامہ ہلی کی کتاب قواعد الاحکام سے ایک ان کی تحقیقی نظر ہے اور تفصیل ہے، اس کو بیان فرماتے ہیں، اور شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہ تفصیل ان کی عجیب و غریب بھی ہے۔ تو پہلے اس تفصیل اور ان کی تحقیق کو دیکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس صورت میں حج مطلق ہو، یعنی کہ قرارداد اجارہ میں اسے پہلے سال کے ساتھ معین نہ کیا گیا ہو اور نائب اس کو انجام دیتے ہوئے فاسد کر دے، تو یہ فاسد والی حج کو بھی اس نے پورا کرنا ہے، اور چونکہ حج مطلق ہے تو اگلے سال تو اس نے اس کا فاسد حج کا قضا کرنی ہے، اور تیسرے سال جا کر وہ منوب عنہ کی نیابت میں ایک تیسری حج کرے گا تاکہ اس کا ذمہ بری ہو جائے۔ تو علامہ ہلی کی اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ نے نائب پر جو حج واجب ہے اس کو تیسری حج قرار دیا ہے، اور یہ اس بات میں ایک تیسرا نظریہ ہے۔ اس سے پہلے دو نظریے تھے کہ آیا پہلی حج واجب ہے اور دوسری جرمانہ ہے، یا دوسری حج واجب ہے اور پہلی جرمانہ ہے، اور شہید ثانی اس کو عجیب و غریب نظریہ قرار دیتے ہیں۔ چونکہ اس بات میں جو زیادہ سے زیادہ تفصیل بیان ہو سکتی ہے وہی دوسرا نظریہ ہے کہ پہلی حج وہ جرمانہ اور عقوبت ہو جائے، دوسری حج واجب ہو، اور اس صورت میں تیسری حج کا تو کوئی مورد ہی نہیں بنتا کہ اسے ایک تیسری حج بھی نائب کو قرار دے۔ گویا علامہ ہلی کی دلیل یہ ہے کہ جب نائب سے پہلی حج فاسد ہو گئی تو اس کا فساد دوسرے سال میں دوسری حج کے واجب ہونے کا سبب بنتا ہے۔ پہلی حج وہ جریمہ شمار ہو جائے، دوسری حج وہ کیا ہے اس پہلی کے فاسد ہونے کی وجہ سے واجب ہو جائے۔ تو پہلی حج جو جرمانہ اور عقوبت ہے وہ منوب عنہ سے مجزی نہیں ہوگی، دوسری حج چونکہ وہ پہلی حج کے فاسد ہونے کی وجہ سے واجب ہوئی ہے وہ بھی منوب عنہ سے مجزی نہیں ہوگی، تو ایک تیسری حج واجب ہو جائے گی جو منوب عنہ کی طرف سے قرار پائے گی، اور چونکہ اجارہ مطلق ہے تو پھر اس کا وقت معین نہیں ہے، تو تیسرے سال بھی اگر انجام دے تو وہ مجزی ہوگی۔ شہید ثانی فرماتے ہیں علامہ ہلی کے نظریے کی بنیاد پر دوسری حج جو نائب انجام دے گا تو وہ اپنے لیے اس کی نیت کرے، جبکہ علامہ ابن ادریس ہلی جو تھے ان کے نظریے کے مطابق دوسری حج واجب تھی، پہلا جرمانہ تھا، تو دوسری حج میں وہ منوب عنہ کی طرف سے نیت کرتا تھا، اور پہلا نظریہ کہ پہلی حج وہ واجب ہے اور دوسری حج جرمانہ ہے جو کہ حسن زرارہ سے بھی ثابت ہوتا ہے، تو دوسری حج وہ
نائب اپنی نیت سے انجام دے گا، اور احتمال ہے کہ اس کو پہلی حج کی طرح منوب عنہ سے ہونے کی نیت قرار دے۔ تو عبارت کو دیکھتے ہیں اور متعلقہ تحقیقات کو بعد میں پیش کریں گے۔ وَفَصَّلَ الْعَلَّامَةُ فِي الْقَوَاعِدِ غَرِيبًا فَأَوْجَبَ فِي الْمُطْلَقَةِ قَضَاءَ الْفَاسِدَةِ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ وَالْحَجَّ عَنِ النِّيَابَةِ بَعْدَ ذَلِكَ وَهُوَ خَارِجٌ عَنِ الْاعْتِبَارَيْنِ۔ علامہ حلی نے اپنی کتاب قواعد الاحکام میں ایک عجیب و غریب تفصیل پیش کی ہے اور واجب قرار دیا ہے کہ اگر مستاجر کے ساتھ نائب کی قرارداد اجارہ مطلق ہو، یعنی اسی سال کو معین نہ کیا گیا ہو، تو وہ دوسرے سال تو اپنی فاسد حج کی قضا کرے گا، والحج عن النیابت بعد ذالک، اور تیسرے سال نیابت والی حج کو منوب عنہ کی طرف سے انجام دے گا۔ شہید فرماتے ہیں وَهُوَ خَارِجٌ عَنِ الْاعْتِبَارَيْنِ۔ علامہ ہلی کی یہ تفصیل سابقہ دونوں نظریات سے خارج ہے، یعنی علماء اور فقہائے شیعہ کی جو تفصیلات پہلے موجود تھیں، دو نظریے تھے، پہلی حج فاسد ہے تو وہی واجب ہے، دوسری حج جو قضاء کے طور پر انجام دے گا وہ عقوبت اور سزا ہوگی، یا دوسرا نظریہ تھا کہ پہلی حج وہ عقوبت اور سزا کے طور پر ہے، جرمانہ ہے، اور دوسری حج واجب ہوگی اور منوب عنہ سے قرار پائے گی۔ تو مراد دو اعتبار سے دو مبنا ہیں جو اس بحث میں سابقہ علماء شیعہ میں پائے جاتے ہیں۔ لِأَنَّ غَایَتَهُ أَن تَكُونَ الْعُقُوبَةُ هِيَ الْأُولَى فَتَكُونَ الثَّانِيَةُ فَرْضَهُ فَلَا وَجْهَ لِلثَّالِثَةِ۔ علامہ ہلی کی تفصیل سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ پہلی حج کو عقوبت، جریمہ اور سزا قرار دیتے ہیں، تو اگر اس طرح وہ تحلیل کرتے ہیں فَتَكُونَ ثَانِيَةُ فَرْضَهُ، تو دوسری حج وہ اس کا فریضہ ہو جائے گی اور منوب عنہ سے قرار پائے گی۔ فَلَا وَجْهَ لِلثَّالِثَةِ، تو اس تیسری حج کا کوئی وجہ اور دلیل نہیں ہے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ جو چیز سمجھی جاتی ہے علامہ ہلی کے ذہن میں ہے کہ وہ سزا کے طور پر جو حج ہے وہ پہلی فاسد کو قرار دیتے ہیں، دوسری کو فریضہ قرار دیں گے، تو تیسری حج پھر اس کی کوئی وجہ اور دلیل نہیں ہے۔ وَلَكِنَّهُ بَنَا عَلَىٰ أَنَّ الْإِفْسَادَ يُوجِبُ الْحَجَّ ثَانِيًا فَهُوَ سَبَبٌ فِيهِ كَالِاسْتِئْجَارِ، لیکن علامہ ہلی نے بنیاد رکھی ہے کہ پہلی حج جو فاسد کرتا ہے تو وہ مستقل سبب ہے اور موجب ہے کہ اس کی قضا اگلے سال کرنی پڑے، تو اگلے سال والی جو حج ہے وہ مستقل حج انجام دینے کا سبب ہے۔ فَهُوَ سَبَبٌ فِيهِ، تو دوسری حج وہ پہلی حج کے فاسد ہونے کی وجہ سے انجام دی گئی ہے، اس کا منوب عنہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فَهُوَ سَبَبٌ فِيهِ، تو وہ افساد ہی دوسری حج کے واجب ہونے کا سبب ہے، کل استیجار، جیسے کسی کو حج کے لیے نائب بنایا جائے، اجارے پہ لیا جائے تو وہ مستقل سبب ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ بھی ایک سبب ہے۔ تو پہلی حج فاسد ہو گئی، جریمہ کے طور پر چلی گئی، دوسری حج اس پہلی حج کی وجہ سے قضا علیحدہ طور پر واجب ہے، تو علامہ ہلی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ تیسری حج جا کر منوب عنہ سے قرار پائے گی۔ فَإِذَا جَعَلْنَا الْأُولَىٰ هِيَ الْفَاسِدَةَ لَمْ تَقَعْ عَنِ الْمَنُوبِ وَالثَّانِيَةُ وَجَبَتْ بِسَبَبِ الْإِفْسَادِ وَهُوَ خَارِجٌ عَنِ الْإِجَارَةِ فَتَجِبُ الثَّالِثَةُ، تو جب ہم پہلی حج کو فاسد قرار دیں اور وہ منوب عنہ سے، مستاجر سے واقع نہیں ہوتی بلکہ وہ تو جرمانہ کے طور پر ہے، عقوبت اور سزا کے طور پر ہے، وَالثَّانِيَةُ وَجَبَتْ بِسَبَبِ الْإِفْسَادِ، جبکہ دوسری حج وہ پہلی حج کے فاسد کرنے کی وجہ سے واجب ہوئی ہے، اس کا بھی منوب عنہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَهُوَ خَارِجٌ عَنِ الْإِجَارَةِ، وہ اجارے کی قرارداد سے خارج ہے، تو علامہ ہلی کا ماننا یہ ہے فَتَجِبُ الثَّالِثَةُ، تو ایک تیسری حج واجب ہوگی جو مستاجر کی طرف سے قرار پائے گی۔ فَعَلَىٰ هَٰذَا يَنْوِي الثَّانِيَةَ عَن نَفْسِهِ وَعَلَىٰ جَعْلِهَا الْفَرْضَ يَنْوِيهَا عَنِ الْمَنُوبِ وَعَلَى الرِّوَایَةِ يَنْبَغِي أَن يَكُونَ عَنْهُ
मा इहतिमाल कौनिहा अनिल मनूब ऐज़ान। तो गोया कि अगर नायब से हज फासिद हो जाती है तो तीन नजरियात हो गए। एक नजरिया ये है कि पहली हज वो मनूब आनहो की तरफ से करार पाएगी, दूसरी हज वो एक वाजिब है, वो पहली हज वाजिब कर उसको तोड़ने की वजह से, और ये सजा के तौर पर है। और दूसरा नजरिया यह था कि दूसरी मनूब आनहो की तरफ से है और पहली हज वो सजा के तौर पर है। और अल्लामा हिली का नजरिया ये हो गया कि तीसरी हज वो मनूब आनहो की तरफ से है, पहली दो हजों का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो शहीद सानी इन नजरियात का एक समरा और फायदा अमली जाहिर करना चाहते हैं। फ़अला हाज़ा यानवे सानियत अन नफ्सिही, अल्लामा हिली के नजरिया की बुनियाद पर दूसरी हज में नाइब अपनी तरफ से उसकी नियत करेगा। इस रिवायत से जाहिर होता है कि ये अहकाम हज में से है और इसमें दखल नहीं है कि ये उसकी तरफ से है, तो ये नायब अजीर को भी शामिल होगी। और दूसरी रिवायत है इसहाक बिन अम्मार साबाती जलील कद्र से करावी इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से, अन राजुलिन हज अन राजुलिन फाजतरह फी हज्जतिन शय्यन यल्ज़मु फील हज बिन काबिल व कफ़ारा, क़ाल अलैहिस्सलाम हिया लिल अव्वल ताम्मा व अला हाज़ा माजतरहा। वसाइल शिया बाब 15 अबवाब नियाबत फिल हज। तो इसका माना यह है कि एक शख्स किसी की नियाबत में हज करता है मगर वो किसी ऐसे काम का इर्तिकाब करता है कि उस पर बवजह बुतलान हज अगले साल हज वाजिब हो जाता है या इस पर कफ़ारा वाजिब हो जाता है। तो फरमाया वो असल हज मनूब अन्हु की तरफ से ताम और कामिल है, और जिसने गलत काम का इर्तिकाब किया उसकी तलाफी वो अपने माल से अगले साल हज करके करेगा। वसाइल शिया जिल्द 8 तर्जुमा उर्दू सफ़ा 138 में ये बाब 15 में रिवायत मौजूद है। इसी तरह इसहाक बिन अम्मार की दूसरी रिवायत भी है इसी बाब में। क़ुल्तु फ़इन इब्तुलिया बिशैइन युफ़सिदु अलैहि हज्जहु हत्ता यसीरु अलैहिल हज बिन क़ाबिल अयुज्ज़ी अनिल अव्वल, क़ाल नअम, क़ुल्तु लिअन्नल अजीरा ज़ामिनुन लिल हज, क़ाल नअम। अगर वो नियाबती हज में किसी चीज़ का इर्तिकाब करता है जिससे उसकी हज वाजिब होती है, अगले साल उस पर हज वाजिब हो जाती है, तो क्या वो पहले शख्स से मुज्जी होगी जैसे उसने नियाबत ली थी? फरमाया हाँ। अर्ज की चुके अजीर वो हज का जामिन है? फरमाया हाँ। तो इस कौल की बुनियाद पर वो उजरत का मुस्तहिक होगा, चाहे इजारा मुतलक हो या मुअय्यन हो इसी साल से, चूंकि वो पहली हाजी दुरुस्त हो रही है, अगले साल उसने अपनी सजा के तौर पर वो एक और हज अंजाम देनी है। लेकिन दूसरा नजरिया जो था वो साहिब जवाहिर फरमाते हैं, जवाहिरुल कलाम फी शरह शराइल इस्लाम, अल्लामा मोहम्मद हसन नजफी, व तहकीक व अन्नल फर्द आसानी लल अव्वल, तहकीक ये कि फर्ज दूसरी है पहली नहीं है। अल्लज़ी उतलिक़ अलैहिल इस्मुल फासिद फिन नस वल फतवा, पहली हज तो नस और फतवा के मुताबिक फासिद शुमार होती है। व इहतमाल अन्न हाज़ल इतलाक़ मजाजुन ला दाइया इलैहि, और ये कहना कि ये पहली हज फासिद है मजाजन, तो इसका कोई सबब नहीं है। तो साहिब जवाहिर ने जिस रिवायत की तरफ इशारा किया ये सुलेमान बिन खालिद जाफरी की रिवायत है। समेत अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम यकूल फी हदीसिन वर्रफतु फसादुल हज, हज के दौरान यानी जमा करना तो ये हज को फासिद करता है। वसाइल शिया बाब 3 अबवाब कफ़ारात इस्तिमता में हदीस हश्तुम है, और इस नजरिए को इब्न इदरीस हिली ने भी अख्तियार किया है। इस बुनियाद पर अगर इजारा मुअय्यन हो उसी साल के लिए तो वो फास हो जाएगा और उजरत का इस्तेकाक भी खत्म हो जाएगा, और अजीर पर अगले साल अपनी हज करना वाजिब होगा, वो कज़ा होगी और उसके लिए भी उजरत का मुस्तहिक नहीं होगा। लेकिन इजारा मुतलक हो तो उसका जिम्मा मशगूल रहेगा और वो उजरत का वो मुस्तहिक होगा जब अगले साल उसको अंजाम दे। मगर हम ये कहें कि इतलाक उसको उसी साल जल्दी अंजाम देने का तकाजा करता है, जैसा कि शहीद अव्वल का दुरूस शरइया में नजरिया है, तो वो मुअय्यना की तरह हो जाएगी और अगले साल की उजरत का वो मुस्तहिक नहीं होगा, पहली तो वैसे ही फासिद है। और ये जो नतीजा आखिर में शहीद सानी ने निकाला था, पहले कौल की बुनियाद पर पहली हज मनूब अन्हु की नीयत से वाक़ई होगी, दूसरी हज फिर नायब अपनी नीयत से करेगा चूंकि वो उसके लिए सजा और उक़ूबत है।
دوسرے نظریے کی بنیاد پر پہلی حج چونکہ عقوبت اور سزا ہے تو وہ اگرچہ منوب عنہ کی نیت سے صادر ہوئی ہے، دوسری حج اصل میں منوب عنہ کی نیت سے واقع کرنا ضروری ہوگی یا بھی اجارہ مطلق ہو۔ علامہ حلی نے قواعد الاحکام اور منتہی المطلب فی تحقیق المذہب اپنی بڑی کتابوں میں شیخ طوسی کی مبسوط اور خلاف کی اتباع میں مخالفت کی ہے۔ فرمایا کہ پہلی حج فاسد ہے تو اس کو پورا کرنا سزا ہے، دوسری حج وہ پہلی کے فساد کی قضا ہے، تو ایک تیسری حج واجب ہو جائے گی۔ اگر اجارہ مطلق تھا تو پھر وہ تیسری حج منوب عنہ کی نیت سے ہوگی اور اس کا ذمہ بری کرے گی، لیکن جب اجارہ معین ہو تو پھر اجیر کو ایک مرتبہ پھر قرارداد باندھنا ضروری ہے۔ تو اس میں اشکال یہ ہے کہ دوسرے نظریے کی بنیاد پر یا بھی اجارہ مطلق ہو تو روایات سے ظاہر ہے کہ پہلی حج کو اس نے سزا کے طور پر واجب تھا، مکمل کیا تھا، اور دوسری حج وہ فاسد کی قضا ہے، اور وہی قضا جیسے خود نائب سے مجزی ہے اسی طرح منوب عنہ سے بھی مجزی ہے۔